نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، تو آج کے دن ہم دو آیتوں کی تفسیر کریں گے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ اب اس دین کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے۔ دین کا اطلاق قرآن مجید کے اندر شریعت پر بھی ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسی طرح یہ اللہ کی توحید، خالص پکار اور دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور دین محکم کے بارے میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قیدیوں کو وعظ فرما رہے تھے تو فرمایا ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اسی طرح اس دین کا اطلاق پکار کے معنی میں بھی ہوا ہے، دعا کے معنی میں بھی ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا الا للہ الدین الخالص، ایک اور جگہ پر فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ لیکن جب کبھی یوم کی اضافت دین کی طرف کی جائے تو اس صورت میں اس سے مراد قیامت ہی کے دن ہوگا، جیسا کہ یہاں پر یوم کی اضافت دین کی طرف ہوئی ہے، تو مالک یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اب اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان آیتوں کا آپس میں ربط کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا الحمدللہ، اور ہم نے یہاں پر لفظ اللہ سے اس کا وصف مشہور معنی مراد لیا کہ الحمد للخالق، تمام کے تمام تعریفیں خالق ہی کے لیے ہے، اور خالق کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا تو یہ خالق لکل شیء ہے۔ جب اس عدم سے وجود میں لایا، عدم سے وجود میں لانے کے بعد اب اس کی بقا کی بھی ضرورت ہے، تو اس کی تربیت کی بھی ضرورت ہے، تو الحمدللہ کے بعد رب العالمین لا کر اس کی تربیت کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خالق لکل شیء ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مربی لکل شیء بھی ہے۔ اب اس کا مظہر کہاں ہوگا؟ تو اس مظہر کی طرف اشارہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا، یہ خالق لکل شیء ہے۔ عدم سے وجود میں لانے کے بعد اس کی تربیت کی تو یہ مربی لکل شیء ہے۔ اب تربیت کہاں کی؟ تو الرحمن الرحیم میں اس تربیت کے مظہر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تربیت دنیا ہی کے اندر کی ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں جس طرح تربیت بدن کی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی بھی نشوونما اس سے کی ہے۔ وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام بما کتابوں کے اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ مبعوث کر کے اس نعمت کی تکمیل کی۔ اب اس کا لازمی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خالق لکل شیء ہے، مربی لکل شیء ہے، اور نعمتوں کا فیضان اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اب اس کا ناشکری کرنے والا، اس کا شکر ادا کرنے والا کون ہے؟ اور اسی طرح ہدایت کو کس نے اختیار کیا، کس نے اختیار نہیں کیا؟ تو اس کے لیے ایک دن کی ضرورت ہے۔ اب وہ دن دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، تو ضرور بضرور اس کے لیے ایک دن متعین ہوگا، اور وہ ہے مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ تو یہ ان آیتوں کا آپس میں ربط ہوا۔ اب اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
تو اس کی تفسیر کرنے سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اور جو چیزیں وجود پذیر ہو رہی ہے یہ اسباب کے تحت ہو رہی ہے۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ہے ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کسی سبب کو اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ عطا کی ہے۔ ہم عقل کے ذریعے ایک چیز کا ادراک کر لیتے ہیں، اس کا وجود ہم عقل میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، ہم ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گویائی دی کہ ہم کسی انسان کو بلاتے ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس بلانے سے اس آدمی کا توجہ میری طرف ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ ما تحت الاسباب ہے، یعنی اسباب عادیہ اسی کو کہا جاتا ہے، تو یہ ما تحت الاسباب امور ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب وہ ہے کہ جو اسباب عادیہ کے ماتحت نہ ہو، یعنی جو ما تحت الاسباب نہ ہو، اسباب سے ماورا ہو۔ ما فوق الاسباب کی مثال یہ ہے کہ اگر یہی زید اس چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہو اور میں اس کو یہاں سے کہوں کہ زید، اب یہ زید سنے گا نہیں، لیکن جب یہ سنے گا تو یہ خرق عادت امور میں سے ہے، اور جو خرق عادت امور ہے یہ ما فوق الاسباب کہلاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اسباب ہے وہ ما فوق الامور اسباب ہے، اور مشرکین اس ما فوق الاسباب کو اپنے معبودوں کے لیے ثابت کرتے تھے اور مانتے تھے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو نفی وارد ہوئی ہے یہ ما فوق الاسباب پر وارد ہوئی ہے، جو کہ اللہ کا خاصہ ہے اور غیر اللہ میں نہیں ہے۔ تو جب یہ خاصہ اللہ کے ساتھ مختص ہو جائے تو اس سے غیر کی نفی ہو جائے گی، اور غیر میں عموم ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ پیر ہو۔ تو اب ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کو جاننے کے بعد اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ہم تفسیر کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر حصر کا معنی ہے کہ ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ حصر پیدا ہوا ہے التقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ جس چیز کا رتبہ ما بعد کا ہوتا ہے اگر اس کو مقدم کیا جائے تو اس کلام کے اندر حصر اور اختصاص پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ایاک نعبد اصل میں یوں ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک ونستعین ایاک، لیکن ایاک جو مفعول ہے اس کو ہم نے مقدم کیا تو اب اس میں حصر پیدا ہوا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی آیت سورۃ فاتحہ کے اندر مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الفاتحۃ سر القرآن، فاتحہ قرآن کا راز ہے، وسرھا، اور اس سورۃ فاتحہ کی راز کیا ہے؟ وہ ھذہ الکلمہ، یہی کلمہ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اب اس کے بعد عبادت کا معنی بیان کریں گے، اور عبادت کا معنی بیان کرنے کے بعد جو چیزیں ہم نے بطور تمہید بیان کی تھی ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی جو ہم نے وضاحت کی تھی، اب اس کو لیتے ہیں۔ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ عبادت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے انتہائی عاجزی، یہ بندے کی طرف سے ہے، اور ایک ہے انتہائی تعظیم، یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس شرط پر کہ معبود کو ہر قسم کا اختیار، ہر قسم کا تصرف، ہر قسم کا قدرت حاصل ہے ما فوق الاسباب امور میں۔ عبادت کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ معبود متصرف ہو ما فوق الاسباب امور میں، اور دوسری بات علم غیب کلی اللہ کے لیے ہو۔ اب
ان دونوں باتوں کو اللہ نے پہلے بیان کیا، اس کے بعد پھر عبادت کا ترتب اس پر کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو اپنے لیے ثابت کیا، پھر ساتھ ساتھ معبودیت کو بھی اپنے لیے ثابت کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تو یہاں پر تصرف ما فوق الاسباب امور کو اپنے لیے ثابت کیا، اور وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یہاں پر علم غیب کلی کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا۔ جب ان دو باتوں کو ثابت کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ تو یہاں سے تصرف ما فوق الاسباب امور کو ثابت کیا، اور آگے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اس سے علم غیب کلی کو اپنے لیے ثابت کیا، پھر اس کے بعد معبودیت کو اپنے لیے ثابت کیا کہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ اب اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ مشرکین ما فوق الاسباب امور کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرتے تھے، حالانکہ ما فوق الاسباب امور اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب اس کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ معبود کی عبادت کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، کہ وہ تصرف رکھتا ہو ما فوق الاسباب امور میں، اور نمبر دو علم غیب کلی حاصل ہو، اور یہ دونوں باتیں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، غیر اللہ میں یہ نہیں ہے، اور غیر اللہ میں عمومیت ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ جن ہو۔ نیز عبادت اور غیر عبادت میں فارق اور مابہ الامتیاز نیت اور اعتقاد ہے۔ اب اگر کوئی شخص اعتقاداً ما فوق الاسباب امور میں متصرف غیر اللہ کو مانے اور علم غیب کلی کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرے تو یہ شرک ہے، ورنہ نہیں۔ اس سے کئی شبہات کا ازالہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص استاد کی تعظیم کرے، نبی کی تعظیم کرے، والدین کی تعظیم کرے، تو اس تعظیم کرنے والے کی نیت پر یہ موقوف ہے کہ یہ ما فوق الاسباب امور میں کرتے ہیں یا یہ ما تحت الاسباب میں، اور ماقبل میں یہ بات تفصیل سے معلوم ہو گئی کہ ما فوق الاسباب امور اور علم غیب کلی صرف اللہ ہی کے لیے حاصل ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اب ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین میں بھی مفعول کو فعل پر مقدم کیا گیا حصر کے معنی کو پیدا کرنے کے لیے، کہ جس طرح ہم عبادت اللہ ہی کے لیے کرتے تھے تو اسی طرح ہم مدد اللہ ہی سے مانگیں گے۔ اور یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ عبادت کا مغز دعا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو یہاں پر دعا یہ عبادت کے معنی میں ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا راز فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آیت ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جس طرح ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اسی طرح ہم ہر حاجت میں مشکل کشا، حاجت روا اور متصرف فی الامور ما فوق الاسباب میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، غیر اللہ سے نہیں۔ اب اس کے بعد اعتراض اور جواب کی وضاحت کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے، اسی طرح حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی غیر اللہ سے مدد مانگی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہود کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، تو اس کے جواب میں ان کے حواریوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ۔ اسی طرح ذوالقرنین نے بھی اپنی قوم سے مدد مانگی تھی کہ جب وہ دیوار بنا رہے تھے تو اپنی قوم سے کہا کہ اعینونی بقوت، کہ تم لوگ قوت بازو کے ساتھ میری مدد کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں اور خدا خوفی کے کاموں میں۔ ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اس کے دو جوابات ہیں، ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب۔ الزامی جواب یہ ہے کہ اس اعتراض کے ذریعے آپ لوگ خود اپنے منہ پر تمانچہ مار رہے ہو۔ ایک طرف تو انبیاء کو، اولیاء کو آپ مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہو، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہو کہ یہی انبیاء اور مشکل کشا اور حاجت روا دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو پھر یہ مشکل کشا حاجت روا کیسے ہوئے؟ کیونکہ مشکل کشا اور حاجت روا وہ ہوتے ہیں کہ جو مدد سے مستغنی ہو، تو اس صورت میں تو یہ مدد سے مستغنی نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب تحقیقی ہے، اور تحقیقی جواب وہی ہے کہ ایک ہوتا ہے مافوق الاسباب، ایک وہ امور ہوتے ہیں کہ جو مافوق الاسباب ہو، اور جو دوسرے وہ امور ہوتے ہیں جو ماتحت الاسباب ہو۔ تو مافوق الامور اسباب میں غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ حرام ہے اور شرک ہے، اور ماتحت الاسباب امور میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اسی طرح ذوالقرنین نے، اسی طرح ایک انسان دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے، یہ ماتحت الاسباب، یہ اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، مافوق الاسباب امور میں یہ ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ تو اس سے کئی شبہات اور اعتراضات ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ فہم قرآن عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔